دجال کو فتنہ اکبر کہنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا الہ ہونے کا اعلان کرنا اور شرک کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کو کام کرو جی، تبھی بچ سکو گے۔ ہاں، یہ لیپ ٹاپ لے کے نیٹ میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی چند تقریریں سن کے یوتھ کلب سے مل کے کچھ نہ کچھ کیا ہے اس طرح کے تحریکات میں جم کے اپنی زندگی برباد کر دینے کا نام نہیں ہے۔ فتنہ دجال اصل میں کیا ہے؟ شرک کا عام ہو جانا اور ولیوں کے پجاری بن جانا اور پیروں کے پاؤں پہ پڑ جانا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوم کے اللہ کے ساتھ انہیں الہ بنا کر انہیں الوہیت کے صفات سے متصف کر دینا، یہ اصل میں دجالی فتنہ ہے۔ اس کو کبھی نہیں کہا تم نے۔ ایک ماں آئی روتی پلاتی آئی کہتے، ایک مولانا بولے حضرت مجھے بچہ نہیں ہوگا، انہوں خالی ایسا کھولے گئے تھے، ہم کیا لوح محفوظ سامنے آگا، کون؟ عبد القادر جیلانی۔ ہاں تم نہ بچہ نہیں ہے لیکن میں لکھ دوں تو لو کیا بچہ ہوتا۔ 7 بچے ہوئے گا تو اس کے بعد بچے ابھی نہیں دے رہا دجال کو کیا جی ہونا؟ ارے میرے باوا گزر گئی جی کرونا میں، بہت جوان تھے، بہت روتی ہوں میں۔ اچھا تم نے باوا نہ کی، لاتا ہوں اب بھی۔ بولا شیطان کو باوا بن کو آؤ، باوا بن کو آیا انہیں، بولا بیٹی اتباع کر لو، ہماری عورت جائیں گی نہیں جائیں گی؟ تو حضرت عیسیٰ کو جیسے ہی دجال دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ویسے ہی وہ گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کے قتل بھی نہ کرتے تو وہ گھل کے وہیں مٹ جاتا، لیکن اللہ نے مقدر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے، کیونکہ وہ مسیح کاذب ہے اور یہ مسیح صادق ہے۔ اس کا نام بھی مسیح الدجال ہے، ان کا نام بھی مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ مسیح سچا مسیح جھوٹے مسیح کو مارنا مقدر میں طے ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تلوار لے کے آگے بڑھیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ تو معلوم ہوا قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو چکا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے اتنا فاصلہ ہے وہ انگلی کا، بڑی انگلی اور چھوٹی انگلی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا فاصلہ۔ اب قیامت کو صرف اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ جو دیندار ہے، جس کو معلوم ہے، جو دجال کے بارے میں مطالعہ کر چکا ہوگا وہی بچ سکے گا، ورنہ تو نہ بچ سکیں گے۔ اور خاص طور پر خواتین کو یہاں پر سب سے خطرناک ہی ہے کہ تم پڑھو سمجھو، تمہارا کام صرف کیا نہیں ہے، کچن میں نہیں ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے پھر تو دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وقال أيضا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، معزز و مکرم ذمہ داران، علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خواتین کا ہے لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر ابھی خطاب کے لیے اعلان کیا گیا، یہ موضوع آج کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ یا رب، فتنہ اکبر دیکھو کتنا بڑا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، حالانکہ طے شدہ بات تھی کہ یہ آخری میں آئے گا قیامت کے قریب، لیکن اس کی تحذیر ہر نبی نے کی، اس کا ڈراوا ہر نبی نے دیا، کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اسی واسطے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا کہ ہو سکتا ہے میرے بعد تمہارے رہنے پر آ جائے، تو اس سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے دور میں آ جائے گا تو میں کافی ہوں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن قتل تو حضرت عیسیٰ کریں گے، لیکن میں اس سے بحث و مناظرے کے ذریعے اسے قابو میں کر لوں۔ لیکن اگر میرے بعد وہ آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہر امتی ذمہ دار ہے۔ اس واسطے دعائیں کرو، دعائیں سکھائی گئی ہیں، بہت سی آیات بتائی گئی ہیں کہ اس کے فتنے سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی نے وہ خاص نشانی نہیں بتلائی جو میں تم کو بتلا رہا ہوں۔ یاد رکھو، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا یا ایک آنکھ پچھی ہوئی ہوگی، اس کی ممسوح ہوگی، اور تمہارا رب ان اللہ لیس باعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، دھوکہ نہ کھانا۔ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ایک کثیر تعداد اس کے رب ہونے کو مان لے گی، لیکن یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہوگا۔ بہت سی روایات میں ہیں کہ وہ سیدھے طرف کی، دائیں طرف کی آنکھ کا کانا ہوگا،
ایک دو روایتیں اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ وہ بائیں طرف کی آنکھ سے کانا ہوگا، بائیں بھی ہے دائیں بھی ہے، تو پھر کون سی بات صحیح؟ علماء مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی آنکھ اس کے برابر نہیں ہوں۔ ہاں سیدھے طرف کی جو ہوگی نا وہ بہت واضح کانا پن ہوگا، حتیٰ کہ کانا بھی نہیں کہہ سکتے، اس کی جو آنکھ کی پتلی ہے اندر کی جو سیاہ جس سے ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی ہوگی گویا کہ نہیں ہے، انگور کا جو دانہ ہوتا ہے اس طرح وہ بالکل نکلی ہوئی ہوگی سیدھے طرف۔ بائیں طرف کی جو ہوگی وہ اس حد تک نہیں ہوگی، لیکن عیب دونوں میں ہوگا۔ دیکھیے میں شروعات میں تمہید ہمیشہ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہی میں ٹاپک پہ داخل ہوتا ہوں۔ اس ٹاپک کی جو اہم ترین باتیں ہیں اس کے اعتبار سے اور اس کی خطرناکی کے اعتبار سے میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ بات شروع کر دیا آپ سے۔ تو اس اعتبار سے بات اصل میں کیا ہے کہ جو چیز ہمارے میڈیا کے اندر چھائی ہوئی ہے، ایک آنکھ کا سمبل دھوکہ ہے۔ بہت سے نوجوان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ دجال کی نشانی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اسرائیل کو دیکھو، اس کے میپ کو دیکھو، اس کے پروڈکٹس میں دیکھو، وہ ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ کا کہیں ذکر نہیں ہے، وہ دو آنکھ والا ہو۔ یہ جو چلائی گئی چال ہے، ہم کو ہر نئی چیز بھلی لگتی ہے، جیسے نئی بیوی بڑی پیاری لگتی ہے، 1 سال بعد جاری بولتا کئی کو آئی ہو، شروع میں تو کچھ بھی بول، میں تیرے سے جاؤں گا نہیں بولتا۔ ہر نئی چیز ہم کو پیاری لگتی ہے، تو ہم کیا کیے، یہاں کے جو فتنے اب اٹھائے گئے ہیں دجال کے سلسلے میں، ہم نے ان سب کو صحیح سمجھ لیا۔ ایک آنکھ کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں نوجوانوں میں، اور ایک آنکھ کے سمبل کو رکھ کر کئی چیزیں آپ حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ یہ دیکھو جی کوکولا حرام، یہ حرام، کون جی بولا؟ معلوم کیا جو نہیں اسرائیل بناتا سو جی، اچھا ویسا بولے تو تمہیں بلیڈ بھی استعمال نہیں کر سکتے، روز مڑاتے نا داڑھی ڈال کے، جلٹ کس کا؟ کوکولا نہیں پیتا کرتے نہیں، لیکن جلٹ سے روز صاف کریں آگتے داڑھی، وہ کہاں سے ہو گئے؟ حلال حرام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے بکتے چلے جاؤ، اس کے لیے دلائل بڑے کڑے ہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، کتاب و سنت اور علماء اس پر جمع ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے چاہے بولتے چلے جاؤ۔ تو آج دجال کی اصل میں کیا کیا قسم سے لوگوں کو متعارف کروایا گیا اور بتایا گیا اور اصل حقیقتیں چھپا دی گئی، اس پر میں گفتگو کر کے اصل ٹاپک میں داخل ہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، ایک ہمارے ہاں غلط العام یہ بات پھیل گئی کہ دجال، یہ دنیا پوری اب ہو چکی ہے، یہ لفظ بہت عام ہے، دجالی فتنہ۔ کیا جی دجالی فتنہ؟ یہ یورپین کنٹریز میں جو بدل رہا ہے، جو یہودی آ رہے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو جزیرۃ العرب کے اندر کیا ہے وہ جو محل بن رہا ہے، وہ جو فلاں کیا ہے نیوم کا جو آ کر تعمیر ہو رہی ہے، پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ سب کیا ہے دجالی فتنہ۔ کون بولے؟ کون سا دجالی فتنہ ہے؟ وہ دجال جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آئے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ایسا تبدیل ہو گیا، کیا روحانی تبدیل ہوئے جیسا؟ کس معنی میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے؟ کس معنی میں سعودیہ کو یا جہاں بھی کیا ہے کام کا پختہ ہو رہا ہے، اس کو دجال سے تعبیر کر کے لوگوں کو کیا ہے اصل دجال کی حقیقت سے روگردانی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر یوتھ کلب والوں نے، جو یوتھ کلب ہے بہت مشہور ہے ہمارے نوجوانوں میں، پاکستان کا ایک بہت اہم ترین کام کرنے والا داعیانہ شعبہ ہے یوتھ کلب کا، یہ لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں دجال پر،
گویا کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے سن لینے والا ڈیٹ بھی معلوم کر لیا کب آنگا انہیں بول کو فون پہ بھی کیا ہے ابھی پوچھ کو آیا انہیں کہاں بھائی بیٹھے تمہیں دجال صاحب میں آتا ہوں بول اتنا کلیئر کٹ باتیں یہ بالکل اب تیاری ہو چکی ہے یہ دیکھو فلاں دیکھو وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا گیا ہے اور اسرائیل بن چکا ہے اب فلاں وہاں پر محل بھی تعمیر ہو رہا ہے مدینے کے بالکل آپ اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب میں مدینے کے بالکل قریب دجال کا محل تعمیر ہو چکا ہے اور ادھر اسرار احمد صاحب کا پہلے سے بھی 25-30 سال پہلے سے ان کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ اب پیدا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے یا آ چکا ہے یا آئے گا بولتے بولتے وہی اللہ کے پاس چلے گئے لیکن آیا نہیں انہیں ایسے بہت سے اور دوسرے مقررین بھی ہیں خاص طور پر عمران حسین کے نام سے عجیب و غریب انسان انگلش میں بہت بولتا ہے اور عربی میں بولتا ہے اردو طبقے میں نہیں ہے اتنا ان کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ آج پوری امت کیا ہے جمع ہو چکی ہے اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے یہودی بالکل تیار بیٹھے ہیں سب انتظامات تکمیل پا چکے ہیں ابھی قریب ہے فلاں سن میں ظاہر ہوگا ابھی میں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا ہمارے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے پیر ذوالفقار علی ان کو ذرا دیکھو آپ انہوں نے حرم کے اندر قسم کھائی کہ 2024 میں دجال آنے والا ہے لو جی اب ڈیٹ بھی معلوم ہوگی سال بھی معلوم ہوگا یہ عجیب اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرح کی کھلبلی مچ جاتی ہے کہ بھائی یہ دجال اتنا قریب ہے ہم بیٹھے کیا کر رہے ہیں کیا کرنا اس کے واسطے جھنڈے اٹھا لے جاؤ بنڈے اٹھاؤ تلواریں اٹھاؤ یا کوئی تنظیم سے جڑ جاؤ یا غارت گری کر لو اپنے آپ کی یا خود کو کیا ہے پولیس کے حوالے کر لو یا کسی جرم میں پھنس جاؤ یا پاسپورٹ تمہاری ضبط ہو جائے یا تمہارے اوپر سیرت پہ ریمارک آ جائے پھر پوری زندگی گئی یہ ہے اصل معاملہ اس کا کہ یہی حقیقتیں جو حدیث و قرآن میں آئی ہیں کہیں جس کو ایسا بنا دیا گیا کہ گویا کہ ان لوگوں کا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے دجال کے اوپر ریسرچ کرنے کا حالانکہ یہ جو نشانیاں آئیں اس کو بیان کر سکتے ہیں سوائے اس کی تعیین کوئی نہیں کر سکتا کہ فلاں سن میں فلاں دن میں فلاں وقت میں یہ ہوگا نہیں اس کے لیے کوئی ایویڈنسز نہیں ملے ہیں ہم کو یاد رکھو وہ نشانیاں خاص طور پر جو کہ بڑی نشانیاں ہیں قیامت اس کی سب سے اہم ترین بات ایک ہے جو حدیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی شروع ہو جائے تو پھر نہیں رکیں گی ایک کے بعد دیگریں آتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت کا قیام ہو جائے گا جب اب یہ بات آپ جوڑ کے دیکھ لینا کہ فرض کیجئے 10 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلائی ہیں جس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ دیکھو یہ 10 میں سے کوئی ایک بھی واقع ہو جائے تو جس طرح کوئی مالا ٹوٹنے پر تاگوں سے من کے ایک کے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی ایک نشانی ان میں ہو جائے تو ایک ختم نہیں ہوگی دوسری آئے گی تیسری آئے گی چوتھی آئے گی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں 10ویں قیامت قائم ہو جائے تو معلوم ہوا ان نشانیوں کا تعلق العلامات الکبریٰ کے ساتھ بہت آخر کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ کب شروع ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں اس مرحلے کا کوئی ایک بھی نشانی شروع ہو گئی تو پھر وقفہ نہیں ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان نشانیوں کے شروعات کے مرحلے بہت دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی یہاں پر قیامت کی نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں لیکن وہ ہیں جو چھوٹی ہیں جن کے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ وہ ایک بھی نظر آ جائیں تو پھر کیا ہے بتدریج ہوتی آ جائیں گی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی نشانی تو معلوم ہوا قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو چکا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے اتنا فاصلہ ہے وہ انگلی کا
بڑی انگلی اور چھوٹی انگلی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا فاصلہ. اب قیامت کو صرف اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. میں آ گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. آنے والی چیز کیا ہے؟ قیامت ہے. اسی طرح وفات النبی خود قیامت کی نشانی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی لڑائیوں کے سلسلے میں پیشن گوئیاں کی وہ خود نشانی ہے. تو ایسا دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نشانیاں شروع ہیں. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں اصل میں اقسام ہیں، 3 قسم کے اقسام ہیں. ایک تو وہ ہیں ظاہر وانقضا، جو ظاہر ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، وفات رسول ہے. جیسے بصرہ کی ایک آگ تھی جو 600 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اچانک ایک آگ بھڑکے گی، وہ اتنی طویل ہوگی، بصرہ میں آگ جلے گی لیکن مدینے میں لوگ اس آگ کی روشنی میں کتابیں پڑھیں گے اور وہ آگ کسی سے نہ بجھے گی، اپنی مدت ختم کر کے خود ختم ہو جائے گی. یہ آگ باقاعدہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ 600 ہجری میں بصرہ میں ہوا، اور واقعتاً بالکل جیسے بتایا گیا ویسے ہی مدینے کے لوگ اس آگ کی روشنی میں کتابیں پڑھتے تھے. وہ کیسے لگی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور رہی طویل زمانہ پھر وہ کیسے بجھی بھی پتہ نہیں. یہ بھی ہو گئی. دوسری قسم کی نشانیاں وہ نشانیاں ہیں جن میں ظاہر تو ہو جائیں گی لیکن پھر کیا نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوں گی، بلکہ کیا ہے، بل لا یزال فی زیادہ، آگے 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 بڑھتی چلی جائے. ایک نہ ایک دن کیا ہے، اضافہ ہوتا رہے گا اس. جیسا کہ آج ہم فحاشی اور نہیں دیکھتے، یہ پورے کیا ہیں، ظاہر ہو گئی. یہ بھی قیامت کی نشانیاں. ننگا پن، میوزک آئٹم کا عام ہو جانا، میوزیکل آئٹم، اور شراب پانی کی طرح بہائی جائے گی. انسانیوں کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. زمانہ قریب آ جائے گا، ایسا لگے گا کہ 1 سال 1 ہفتے کی طرح گزر گیا، اور 1 ہفتہ 1 دن کی طرح گزر گیا، 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزر گیا، 1 گھنٹہ 1 لمحے کی طرح گزر گیا. جیسے ہم خود اب بھی بات کرتے ہیں، کیا بھائی گئے سال عید ملے نا بھائی، 1 سال گزر گیا. ارے برسوں وفات ہوئی بھائی، اب دیکھے تو 1 سال ہوگا بھائی. ارے کرونا میں مرے جی، اب 3 سال ہوگا جی. 1 سال ایسے لگ رہا ہے گویا کہ 1 مہینہ. متقارب الزمان قیامت کی نشانی ہے. بے حیائی، ننگا پن اس حد تک کہ عام شاہراہ پر 2 لوگ زنا کریں گے، اور ان میں کا سب سے اچھا وہ ہوگا جو کہے گا کہ بھائی ذرا آڑ میں جا کو کرو، نہ کرو نہیں بولیں گا، مت کرو گناہ ہے نہیں بولیں گا. انہیں کیا بولیں گا، ذرا کئی کو ایسا کھلا کرتا، بالکل ذرا جا کو کیا ہے، ذرا اوٹ میں ذرا دیوار کے پیچھے کرنا. وہ اس دور کا اتنا اچھا ہوگا جیسے معاشرے میں صحابہ کے عمر و ابو بکر کا مرتبہ ہے. اتنا خراب انسان کی یہ ویلیو ہوگی. آج وہی ہو رہا ہے. ننگا پن کوئی چیز ہے ہی نہیں، ناچ گانا کوئی چیز ہے ہی نہیں. شادی بیاہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں. اس میں تو یوں سمجھیے کہ ایک حمام میں سب ننگے کا محاورہ صحیح ہے کہ کوئی بھی ہو، وہ اہل الحدیث ہو، وہ توحید ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ فلاں ہو، شادیوں میں سب ایک بولتے ہیں، ہمیں سب ایک بھائی اب نہیں بولو تم کچھ بھی. ہمیں پورا ناچ لیتے ہیں، گا لیتے ہیں، پیسے اڑا لیتے ہیں، بے حیائی کر لیتے ہیں، پھر آ کے جم جاتے ہیں، پھر اہل الحدیث بن جاتے ہیں. لیکن اس ایک رات کو مت بولو جو شادی کی رات. جتنے چاہے ہیں ہمارے خواہشات سب پورے کر لے. تو یہ جو اتنے جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ مردوں کا خلیل ہو جانا، عورتوں کا کثیر ہو جانا، وہ بھی دیکھ لو. کہاں دیکھو پوچھو کیا ہوا، بیٹی ہوئی. کون تبھی 10 میں ایک بولتا بیٹا ہوا، ورنہ سب کے منہ لٹکے ہوئے، بیٹی ہوئی بھائی، مجھے بیٹی ہے مولوی صاحب، کہتا ہے نام بولو. بیٹا ہوا مولوی صاحب، لڈو لگو دیتا ہوں اپنے کو، ایک 10 نامہ بولو نا. خوشی سے اس کا چہرہ کیا تمتما اٹھتا، بیٹا گیا کہ بیٹا ہوا تو کیا کریں گے، اسے لے جا کو غفر میں قبر میں نہیں دفنا، بلکہ انہیں بھی دفن ہو جانا ساتھ میں.
حالانکہ خوشی تو بیٹی ہونے پہ ہونا چاہیے نا جی، وہ رحمت ہے، وہ بیٹے کبھی کبھی زحمت بن جاتے ہیں۔ ہاں، بیٹیاں آخری دنوں میں ماں باپ کو پناہ دیتے ہیں، بیٹے کہاں دیتے ہیں؟ واقعات تو ہم کو وہی بتاتے ہیں۔ بہر کیف بیٹیوں کا عام، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 50 عورتیں آئیں، اور آج تقریباً ممالک میں یہی ہے کہ کثرت عورتوں کی ہے، قلت مردوں کی ہے۔ اور میں خود پڑھا ہوں کہ کئی جگہ ایسا تناسب ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 35 عورتیں آ گئی، ابھی 15 آنا باقی۔ یہ نشانیاں جو ہیں نا وہ آ گئی تو بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ جو حدیث میں آیا ہے کہ شاہراہ عام پہ زنا کرے گا کوئی پوچھنے والا، وہ بھی آ جائے گا۔ ابھی تو وہ نہیں ہوتا ہے بس یورپین کنٹریز میں، لیکن وہ بھی ہو چکا ہے۔ شاہراہ عام پہ سب کچھ ہوتا ہے، روکنے والے کو جیل ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اصول ابھی بھی ہے امریکہ وغیرہ میں۔ شاہراہ عام پہ زنا کرتا ہے، کوئی اسے ٹوکے گا تو جیل جائے گا، کیونکہ وہ عام حالت میں نہیں ہے، کوئی الگ ہی حالت میں نہیں کہتے، ان کو ٹوکنا نہیں کہتے۔ ہاں، ان کو کیا کرنا کر کو دینا ہوگا۔ یہ اصول انسانیت کے خلاف کہتے ہو۔ جب جہالت اور بے حیائی چاہتی ہے تو کتے اور خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے انسانی عقل۔ کتے اور خنزیر بھی کیا کرتے ہیں؟ جب جنسی ملاپ کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اوٹ دیکھ کے جاتے ہیں، لیکن یہ ان خنزیروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے اولاد۔ اس تہذیب کو ہم نے گلے لگا لیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مغربی تہذیب نہیں ہے، یہ کتا تہذیب ہے۔ میں نے اس پہ ایک بیان پورا دیا ہوں، کتا تہذیب۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، ایک بندہ آ کے میرے سے جھگڑنے لگا، کیا مول صاحب کتا تہذیب بولتے ہیں؟ کیا کیا پاک ہے وہاں؟ ارے وہ پاکی کوئی پاکی ہے؟ کیا ٹائلٹ ہے؟ کھانا دال کو کھا جا۔ ہاں، کون نہیں بولتے؟ کھانا ہے تو کھا جا کے۔ ہماری مرعوبیت یہ چیز ہے کہ اصل میں ہم نے کیا کیا، ان کی غلاظتوں کو صحیح سمجھ لیا۔ تو یہ نشانیاں ایک اور طرح کی ہیں جس میں آ گئی اور بڑھتی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد آخری دور کی وہ نشانیاں ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دجال کا ذکر کیا۔ کیونکہ مجھے پورے قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کا موضوع نہیں ملا ہے، اس واسطے میں پوری تفصیل بیان کرنے کے لیے نہیں ہوں، کیونکہ وقت بھی تنگی میں ہے۔ میں صرف یہی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ دجال کے اعتبار سے پہلے وہ تمام چیزیں جو حالیہ طور پر ہمارے نیٹ میں یا ہندوستان میں یا انسانوں میں یا ہمارے مسلمانوں میں یا طبقات میں یا جماعتوں میں پھیل چکے ہیں، اس سے آپ محترز رہیے۔ ان چیزوں سے حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس سے رک جائیے۔ جن چیزوں میں حدیث سے ثابت ہے اس کو مانیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو ہر نبی نے ڈرایا ہے، اور میں اپنی قوم کو ڈراتا ہوں، اور اس کے لیے ایک ایڈیشنل اطلاع دیتا ہوں کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا فتنہ کیا ہوگا اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، فتنہ کئی معنی میں قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن عام طور پر فتنے کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ہے آزمائش۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور اس زندگی اور موت کو دے کر اصل میں آزمائش کرتے ہیں تمہاری۔ تو عموماً فتنے کا لفظ اصل میں آزمائش کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ آزمائش جو تمہارے ایمان کو لاحق ہوگی، اس واسطے تم ڈرو اور اس سے پہلے تیاری کر کے رکھو۔ اس حیثیت سے سب سے بڑی آزمائش کیوں ہے دجال؟ اس واسطے کہ اس کے پاس وہ سب چیزیں ہوں گی جس سے انسان بہک جاتا ہے۔
آج کی دنیا میں دیکھیے آپ کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اس میں صرف ایک اللہ کو ماننے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ولیوں کے، قبروں کے، دروازوں کے، درگاہوں کے، اپنے اپنے پیروں کے، اماموں کے پیچھے پڑھ کر ان کی طرف غلط نسبتیں، غلط معجزات، غلط کرامات جو کچھ بھی ہیں ان کے تحت اپنا ایمان ضائع کر کے ان کو معبود بنا کے ان کو پکارنے والے سب سے زیادہ ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے آج کے دور میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں شریک بنایا اور ان کو پکارا۔ اس حیثیت سے ہی دجال بھی سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجالی فتنہ اگر آپ شرک کو مراد لیں گے تو میں بھی ساتھ دیتا ہوں، لیکن دنیا کی جو کچھ بھی مغربی تہذیب کے اندر ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے بیت المقدس میں یا اکر اسرائیل میں ہو رہا ہے، اس کو لے کر دجالی دنیا کہنے سے حدیث تائید نہیں کرتی۔ یہ کہنا چھوڑو، مسئلہ یہ ہے کہ اصل اس نے کرنا کیا ہے جس پر تمہیں متنبہ ہونا ہے۔ کیا وہ دراصل آپ کو کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آپ کو بتا دے کہ وہ دجال ہے؟ ٹیکنالوجی کو کہیں گے آپ؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 40 دن میں پوری دنیا پھر لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں نہیں جا سکے گا۔ جب بھی جانے کی کوشش کرے گا ایک فرشتہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہوگا، وہ داخل نہ ہوگا، اور وہ جس تیزی سے جائے گا ایسی تیزی کہ پلک جھپکتے وہ اپنے جہاں تک آنکھیں کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک جائے گا۔ تو بہت سو نے جیٹ اور ایروپلین اور فلائٹ کو کہہ دیا کہ یہ دجال ہے۔ بہت سے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ڈش جو ہے نا وہ دجال ہے، جبکہ ڈش مدینے میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ ڈش اور یہ نیٹ مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، تو اگر اسے دجال قرار دیں گے تو پھر حدیث کی مخالفت ہوتی ہے کہ وہ کیسے مدینے اور مکے میں آ گیا۔ ان چیزوں کو آپ بے حیائی سے تعبیر کریں، ان چیزوں کو آپ برائی کہیں، یہ سب باتیں قبول ہیں، لیکن اسے مائنڈ واش کر کے لوگوں یا نوجوانوں کو بتائیں کہ ہم دجال کا شکار ہو چکے ہیں، دجالی تہذیب ہے، دجالی دنیا ہے، فلاں ہے، یہ حدیث میں نہیں۔ حدیث میں اصل دجالی فتنہ کیا بتایا گیا وہ دیکھو۔ دجال کو فتنہ اکبر کہنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا الہ ہونے کا اعلان کرنا اور شرک کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کو کام کرو جی، تبھی بچ سکو گے۔ ہاں، یہ لیپ ٹاپ لے کے نیٹ میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی چند تقریریں سن کے یوتھ کلب سے مل کے کچھ نہ کچھ کیا ہے اس طرح کی تحریکات میں جم کے اپنی زندگی برباد کر دینے کا نام نہیں ہے۔ فتنہ دجال اصل میں کیا ہے؟ شرک کا عام ہو جانا اور ولیوں کے پجاری بن جانا اور پیروں کے پاؤں پہ پڑ جانا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوم کے اللہ کے ساتھ انہیں الہ بنا کر انہیں الوہیت کے صفات سے متصف کر دینا، یہ اصل میں دجالی فتنہ ہے۔ اس کو کبھی نہیں کہا تم نے۔ دجالی فتنہ مغربی تہذیب کی چمک دمک کو تم نے کہا ہے۔ دجالی فتنہ تم نے وہاں کے ڈانس بار اور وہاں کے زنا کے اڈوں کو تم نے کہہ دیا، الگ الگ بڑے بڑے عمارات کو تم نے کہہ دیا، اور تم نے اسی طرح کے بڑے بڑے مالز کو اٹھا کے کہہ دیا، اور اسی طرح یہ نیٹ، یہ انٹرنیٹ، یہ دنیا، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، اس سب کو کہہ دیا کہ دجالی دنیا ہے۔ ایسے ہمارے ذہن کو قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ویسے صحیح بات بھی ہے اگر مان لے تو بھی، پھر بھی سب سے اہم ترین کام جو دجال کرے گا جس کی وجہ سے فتنہ قرار دیا گیا وہ ہے کہ شرک کی دعوت دے گا اور لوگ اس کو مان لیں گے۔ رب آج جو لوگ کھڑے ہو کے شرک کی دعوت دے رہے ہیں ان کے خلاف کام کرو۔ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاؤں پڑو، میرے ہاتھ چومو، میں فلاں ہوں، عبد القادر جیلانی ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی ویسی ہی تعریف کر سکتے ہیں جیسے رب العالمین کی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہاں
کا نقشبندی کے پاس جاؤ، یا نہیں تو وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ سمندر ساتوں سمندر بن جائیں اور سیاہی بن جائے؟ کون ہے وہ؟ امین القادری۔ امین القادری کہتا ہے بدبخت تے ہمارے غوث کی تعریف کیا ہے پتہ ہے؟ وہی تعریف ہے جو رب نے اپنے لیے کی ہے، کہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، کائنات کے درخت قلم بن جائیں، پھر اللہ کی تعریف کو لکھنے بیٹھو اور یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ اور ایک ساتھ سمندر بن جائیں، سیاہی بن جائے، پھر اس کے بعد تمام درخت پھر ایک مرتبہ دنیا کے قلم بن جائیں، پھر لکھنے بیٹھو، تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے لیے صرف زیبا ہے، لیکن بدبخت امین القادری کہتا ہے عام جلسے کے اندر غوث اعظم کی یہی تعریف ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کام اس پہ کرو، درگاہوں کو روکو، اتنی اصلاح کرو، اتنی اصلاح کرو، اتنی اصلاح کرو، تمہارے محلے کی کوئی درگاہ مٹ جائے، زمین بوس ہو جائے۔ کیا آپ نے کبھی؟ ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں خاص طور پر، جو بڑے کیا ہیں درد دل رکھنے والے، دین کا کام کرنے کا نعرہ لگانے والے، ان کے پیچھے ان کے پیچھے یہ اچھا بولتے وہ اچھا بولتے بھاگنے والے، یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، یہ حدیث ایسی ہے، قرآن ہی بس کافی ہے، فلاں منکرین حدیث، یا ان لوگوں پر کافر ان لوگوں پر کافر کی تہمت لگانے والے، ان تمام کو اطلاعاً عرض ہے میری طرف سے کہ پیارے بچوں، نوجوانوں سنو، کام ان سب کا نہیں، کام اصل توحید کا اور شرک کو روکنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہی وہ فتنہ ہے جو دجال برپا کرے۔ دجالی فتنہ تو یہی ہے نا جی، سب سے اہم ترین، کہ وہ سب سے پہلے بادشاہ کی شکل میں آئے گا، ایک بادشاہ کی شکل میں، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہاں سے اس کو مذہبی طور پر سپورٹ طاقت ملے گی؟ بادشاہوں کو کوئی طاقت نہیں ملتی، بادشاہ تلواروں سے گردن جھکا سکتے ہیں، دلوں سے نہیں۔ تعریم و تکریم و تعظیم کب ملتی ہے؟ جب مذہب جڑ جائے۔ تو دوسرا نعرہ وہ جو لگائے گا وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نبی بولے۔ آج جتنے بھی ہیں خرافاتی، جتنے بھی بدعتی، ان کا بھی یہی ہے، نبی بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن لفظ کشف استعمال کرتے ہیں۔ ہم کو کشف ہوا، ہم بیٹھے بیٹھے اللہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، سوتے بھی نہیں، ہاں، بلکہ بالکل کیا ہے، زندہ کیفیت میں، ہوش کی کیفیت میں ہم اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیر تو کیا عرش معلیٰ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی بریلوی سے بات چیت ہو رہی تھی، کہا بھائی نماز کو نہیں آتے مسجد میں آ، بھائی ہمارے پیر یہاں سے نماز نہیں پڑھتے، بھائی ہمارے پیر عرش معلیٰ پہ نماز پڑھتے، جاگو کئی ساری جگہ تے جاتے بھائی، انہوں اللہ کے بازو وہاں عرش کو کھڑ کو نماز پڑھتے، نہیں تو حرم میں پڑھ کو آ جاتے گا خالی، ہاں بیٹھے بیٹھے حرم کو جا کو عصر کی نماز پڑھ لے گو، پھر یہاں بیٹھے رہتے، اتنے پاورفل ہمارے پیر۔ تو یہ حالت ہے عقیدے کی ہماری۔ بڑے درد دل سے پوچھتا ہوں، اتنا بہترین محل میں تو نہیں دیکھا کہیں ہندوستان میں، ایسا بہترین جو عربی زبان اور عربی کلچر سے اتنا قریب، یہ بارکت سلالہ وغیرہ میں پہلی مرتبہ دیکھا تو ایسے لگا گویا کہ عربی میں آ گیا۔ اتنا خوبصورت محل، سب مسلمان، اللہ کے فضل سے سب کو کچھ نالج ہے، عربی میں اچھی بات کر لیتے ہیں، دکانوں کے بورڈ عربی ہیں، یہ منظر کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن ایسے علاقوں میں بھی درگاہیں ہیں، ایسے علاقوں میں بھی بدعتی ہیں، ایسے علاقوں میں بھی فاتحے ہوتے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی کیا ہے عرس چلتے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی بدعت و خرافات شرکیہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے سدھرے پلٹے وہ کرتے کیا ہیں جی؟ کیا کیا آپ نے توحید قبول کر کے؟ کل اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے
یمنی قبائل، کئی قبائل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان قبائل سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ کے رسول نے ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ دعا کیا، اللہ یمنیوں میں، اللہ یمنیوں میں، اللہ ان کے مجھ میں برکتیں دے، ان کے مجھ میں برکتیں دے۔ یمنیوں کے لیے دعائیں کی، وہ یمن قبیلے یہاں آ کے آباد ہو کے خود اللہ کے رسول کی پہچان اور اللہ کے رسول کی سیرت اور توحید سے ناواقف زندگی اپنے آپ میں، کوئی گوشت کا دکان کھول لیا، کوئی مندی کا دکان کھول لیا، کوئی فلاں، اپنی زندگی میں مصروف ہے اس اعلاء کلمت اللہ اور توحید کے لیے۔ مر نہیں مٹے، کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم تو عجم ہیں جی، آپ تو عرب ہیں، میں کیوں بولوں آپ کے سامنے؟ آپ بولیں ہمیں۔ ہندوستان والوں کو کچھ نہیں ملا، ہم بانجھ ہیں، بانجھ۔ یمنیوں کو اللہ کے رسول کی دعائیں ملی، وہ قبائل نظام کے حکومت میں جب آ کے آباد ہوئے تو اللہ نے تم لوگوں کو بہت بڑا مرتبہ دیا۔ یہ مرتبے صرف ایک دوسرے پہ عظمت بیان کر لیں اور ایک دوسرے پہ کیا ہے اپنی شیخی بکھارنے کے لیے قبائلی ہے۔ یہ شان تو ملی ہے اسلام سے، یہاں کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کون سا اسلام جانتے ہیں آپ؟ دجال کا سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے نا بھائی، وہ اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس نبوت کے لیے چند معجزات جو اللہ نے اسے عطا کرے گا، معجزات بھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ خارق عادت چیزیں، وہ جو نہیں ہوتی وہ عطا کرے گا، جس سے وہ پبلک کو جمع کرے گا۔ جب پبلک تھوڑی سی متاثر ہو جائے گی تو پھر آخری اس کا انتہا ہوگا کہ یہ بولے گا کہ میں رب ہوں۔ اللہ بھی وہ جو کہتا جائے گا کرتا جائے گا۔ کیوں؟ آخری آزمائش ہے نا جی، آزمائش کڑی ہے یہ، اسی لیے اس کے آنے کے بعد کوئی نہیں بچے گا، ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں ہوگا، بس ایمان اس سے پہلے تھا تو ایمان کام آئے گا ورنہ کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ وہ کرے گا تو اصل حملہ اسی پر تو کرے گا، حتیٰ کہ وہ جب کہنے لگے گا کہ میں رب ہوں تو جو لوگ اس کو پہلے سے بڑا مان چکے ہیں، نبی مان چکے ہیں، جب وہ دلیل پوچھیں گے تو کہے گا کیا چاہیے جی تمہیں دلیل؟ رب ہے تو وہ آسمان سے بارش نازل کر، وہ بولے گا کہ آسمان بارش برسا، بارش برسے گی۔ کوئی پوچھے گا کہ زمین کے خزانے نکال کے بتا، وہ کہے گا کہ زمین اپنے خزانے نکال، تو خزانے نکل پڑیں گے، اور جب وہ چلے گا تو پورے خزانے اس کے پیچھے چلتے جائیں۔ وہ بولے گا کہ اور کیا چاہیے تو؟ بستی بستی پھرے گا، ہر جگہ یہ دعوت دے گا کہ میں رب ہوں، مان لو۔ جو کنڈیشن، جو بات وہ پوچھتا ہے وہ بات پورا کر دے گا۔ ایک بستی میں جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو مجھے رب مانو، وہاں کا ایک اچھا ایمان والا یوں سمجھے گا کہ میرے پاس بہت اچھا ایمان ہے، اس کے لیے میں دلیل ثابت ہوں گا، اس کے باتوں میں نہیں آؤں گا۔ آ کے بولے گا کہ اچھا اگر تو ہے تو میرے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان دونوں کو لا کے کھڑا۔ وہ بولے گا کہ ابھی دیکھو نام کیا ہے، پکارے گا تو دونوں آ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بولیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے، مان لے۔ حالانکہ وہ دونوں جنات ہوں گے جس کو بھیس بدل کے وہ آ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہ تیرا رب ہے، مان لے۔ وہ فوراً مان لے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کی خبر سن کے اس کی طرف مت بھاگو بلکہ لوٹ کے بھاگو، تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکو۔ اپنے ایمان پر تم بھروسہ نہ کرو کہ میں اس سے جا کے مل کے میں دراصل ثابت قدم رہوں گا، بلکہ بھاگ جانا اچھا ہے کہ تم الگ ہو جاؤ اس سے، کیونکہ پتہ نہیں ایمان تمہارا خطرے میں پڑ جائے۔ بعض لوگ آج کے بھی فتنوں میں کیا کرتے، سن کے دیکھیں گے بولتے، سن کو نہیں دیکھتے، سنتے سنتے اندر گر جاتے۔ سنو ہی مت، جہاں فتنہ ہے وہاں سے بھاگو بولے، وہاں جا کے دیکھو نہیں بولے، تمہارے پاس سکت نہیں ہے وہ۔
انجینئر کے تمام ویب سائٹ، تمام آڈیوز، تمام ویڈیوز بین کر دو اپنے اپنے موبائلز میں۔ یہ بدبخت وہ ہے جو صحابہ کی محبت نکال کے، صحابہ کی عظمت نکال کے، صحابہ کی عداوت ڈالتا ہے۔ تو ایسے بدعتی کا نہ سننا تمہارے لیے جائز ہے، نہ اس کا ٹیسٹنگ کے لیے سننا جائز ہے، کیونکہ تمہارے پاس اتنی سکت نہیں کہ اس کا جواب۔ ہٹ جاؤ تاکہ اپنے ایمان کو تم بچا لو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں کہا کہ وہاں ثابت کرنے کے لیے وہ گیا، لیکن بندہ اس کا شکار ہو گیا۔ ایک بندہ آئے گا، کہے گا کہ اگر تو مجھے مار کے زندہ کرے گا میں مان لوں گا۔ وہ بولے گا کون سی بڑی بات ہے، مارے گا، پھر بولے گا اٹھ، تو اٹھ کے کھڑا ہوگا، سامنے جو بستی کھڑی ہوئی ہوگی پوری کی پوری بستی اسے مان لے گی کہ تو رب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، آگ۔ جو اس کو مان لے گا بظاہر وہ جنت میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا بظاہر وہ دوزخ میں اور آگ میں ڈالے گا۔ وہ بھی انسانیت دیکھے گی، اور وہ جائے گا جہاں کہیں تو اس سے پہلے سخت ترین قحط پڑ چکا ہوگا بعض بستیوں میں، قحط سے پریشان۔ وہ بولے گا کیا چاہیے؟ اناج چاہیے۔ بولے گا کہ ابھی حکم دیتا ہوں، اناج کے انبار لگ جائیں گے، جب وہ اناج آ جائیں گے کھا لیں گے پی لیں گے، وہ چلے گا تو اناج اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ جہاں حکم دے گا وہاں اناج تقسیم ہوگا۔ اب اس کے لیے کارڈ سسٹم کو ان بدبختوں نے ملا کے کہا دیکھو یہ ٹی ایم کارڈ نہ کھولو، یہ ٹی ایم کارڈ اصل میں دجالی سازش، ایک زمانہ آئیں گا روپیہ وغیرہ سب چلے جائیں گے، خالی کارڈ پہ زندگی گزرے گی، بعد میں گورنمنٹ کیا کرے گی، کارڈ کو تمہارے سیل کرے گی، تم روٹیوں کے محتاج ہوگے، وہ دجالی ہے۔ کون جی بولا تم نے یہ تفسیر؟ کہاں سے ثابت ہے یہ تفسیر؟ کاٹ کا زمانہ وغیرہ نہیں ہوگا، کاٹ کا بچہ بھی نہیں ہوگا، وہ الگ ہی زمانہ ہے۔ جہاں تک احادیث پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ الگ ہے، جس میں گھوڑے کا ذکر ہے، جس میں تلوار کا ذکر ہے۔ تو شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے اس کے اور وہ آنے کے درمیان کوئی ایک دھماکہ خیز مرحلہ ہے، جس میں پوری ٹیکنالوجی برباد، اس کے بعد وہ آئے۔ کیونکہ احادیث اسی کی طرح، اگر اس ٹیکنالوجی کے دور میں آیا تو پھر تلوار کا کیا کام جی؟ حدیث میں آنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس یہ AK-47 ہونا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ کے پاس، خالی ہوں شوٹ کرے انہیں گیا۔ نہیں نا، حدیث میں تو تلوار ہی کا ذکر آیا ہے، حتیٰ کہ اسے قتل کر کے خون بتائیں گے، تلوار میں جگہ خون بتائیں گے حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو، دیکھو یہ رب جو اپنے آپ کو بولتا تھا میں قتل کر دیا اور اس کا خون لگا ہوا ہے برابر میرے تلوار۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے دور میں آئے تو تلوار کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وہی پرانے دور کے اطلاق ہیں۔ اس واسطے ہم کو حتمی طور پر تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ دور ہے یہ نہیں ہے۔ اصل کام جو ہے جس سے متنبہ کرایا گیا وہ کیا ہے؟ شرک ہی اصل ابتدا ہے جو کرے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر آگے چل کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ بچنا ہے تو ابھی سے جتنے شرکیہ اعمال درگاہیں اور جس طرح یہ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے نقش بندی، سحر وردی، فنا بندی، فنا، یہ جو شرکیہ اعمال اور افعال اور کھلے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سپورٹ کر کے بچا لیے ہیں، وہ فلاں ہیں، ان کو پہلے بند کرو، ان کی زبانیں، یا مر مٹو۔ یہ ایمان ہے اصل۔ ایمان تو یہ ہے نا جی کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا، اپنی توحید کو پہلے مضبوط کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم کے بعد نماز میں پناہ مانگتے تھے۔ 4 میں سے ایک دجال کا فتنہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم. یہ 4 پناہ اللہ کے رسول کرتے تھے، جس میں ایک دجال کے فتنے سے. اور دوسری روایتیں شاہد ہیں، جو سورہ کہف کے ابتدائی آیات 10 آیات یا آخری کے 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی نوعیت سے میں نے سورہ کہف کے ابتدائی کچھ آیات پڑھے. آپ دونوں طرف کے 10 آیات ملاحظہ کر لیں، دو طرف بھی آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اعلان ہوا ہے. بلکہ کہف ہی اصل میں کیا ہے جی؟ کہف کیا ہے؟ غار کو بولتے. کہف کیا ہے؟ غار کو بولتے ہیں. اب یہ غار کا ذکر کیوں آیا؟ چند نوجوان جب ان کی بستی میں شرک پھیل گیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کرنے لگے، تو انہوں نے بادشاہ سے، اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے قبیلے سے لڑ بھڑ کے پوری دنیا کو، پوری وطن کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے. اللہ نے انہیں سلا دیا. ان کی حفاظت کرنا تھی، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اب وہ غار میں پڑے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 309 سال پڑے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ کہتا ہے وہ اس کے اندر برابر 309 سال پڑے رہے. پھر اللہ جب اٹھایا نا، تب تک وہ پوری بستی بدل چکی تھی. وہاں کا بادشاہ مر گھپ گیا تھا، وہ قوم مر گھپ گئی تھی. ان کے جتنے قریے، بستیاں اور ان کے جو آبا و اجداد تھے سب مر مٹ چکے تھے. جو دوسری نسل آئی تھی نا، وہ نسل اللہ پر، توحید پر ایمان لائی ہوئی تھی. بادشاہ بڑا نیک تھا، صالح تھا، اور پوری بستی مسلم بستی تھی. تب اٹھا کے بتلایا کہ دیکھو، جس خواہش کو لے کر، جس کی تڑپ لے کر تم غار میں پہنچ گئے، آج اللہ نے تمہاری تڑپ کو اس حد تک پورا کیا کہ اب پوری بستی توحید پر ہے. اب ایک نظر دیکھ لو ان توحید والوں کو. پھر اللہ نے دائمی موت طاری کر دی، سو گئے. یہی تو واقعہ ہے کہ اسی سے سورہ کہف ہے. تو فرمایا کہ سورہ کہف کے 10 آیتیں شروع کے یا 10 آیتیں آخری کے پڑھو. آخری کے 10 آیتیں پوری توحید ہے. فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. پوری توحید. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. ان بدبختوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میرے بندوں میں سے کسی کو ولی بنائیں گے، شریک بنائیں گے مجھے چھوڑ کر. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ان لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھے ہے میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے. سب سے پہلے انہیں جو دوں گا میں آگ دوں گا ان بدبختوں کو جنہوں نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارا ہے. ہاں، نزل کہتے ہیں. اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. نزل وہ ہوتا ہے جو جاتے ہی آپ کو کوئی کولڈ ڈرنکس یا پانی یا جو بھی آ کر کھانے سے پہلے، یہاں پر جو رواج ہے نا جی، جا کے میں کل بھی بیٹھا ہوا تھا، پہلے آیا پانی، پھر آیا کھجور، پھر آیا قہوہ. کیا بھئی دعوت ختم ہو گئی؟ نہیں، شروع ہونے والی. یہ یمنی قبائل کی بات ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے ہیں، کھجور کھلاتے ہیں، قہوہ پلاتے ہیں، پھر پیٹ پورا بھر جائے تو لا کے رکھتے ہیں، ذرا کھا کے باہر نکل جانا ہے. نہیں، مذاق میں بول رہا ہوں، بعد میں کیا ہے سیریس ہو جانے رہتے ہیں. کیا مول صاحب تم ایسا بول. یہ جو پہلے پانی آیا، کھجور آیا، پھر قہوہ آیا نا، یہ نزل ہے. یہ نزل، اسی کو نزل کہتے ہیں عربی میں. پہلی تیاری.
تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو ولی بناتے ہیں، پکارتے ہیں، یاد رکھو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو نزل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے بڑے بڑے آگ کے شعلے پیش کیے جائیں گے انہیں، آؤ تمہیں، پھر اندر آؤ۔ اس کے بعد اصل مہمان نوازی شروع ہوگی مندی کے شکل میں، ہاں، لمبے لمبے رانا۔ یہ تو ہے جہنم۔ تو ادھر کی 10 آیتیں پڑھ لو، وہاں پر بھی توحید ہے، ادھر کی 10 آیتیں پڑھ لو، یہاں پر بھی توحید ہے۔ فتنہ دجال سے بچانے والی یہ 10 آیتیں توحید اور شرک پر مبنی ہیں۔ تو یاد رکھو اصل بچنا ہے تو یہ دجالی کے نعرے سے نہیں ہوتا، بچنا ہے تو شرک کے خلاف کام کرو، توحید پہ قائم ہو جاؤ۔ یہ اگر کرتے ہوئے دجال آ بھی جائے نا، بچ جاؤ گے۔ اگر یہ نہیں کیا، کوئی اور کام میں تمہاری زندگی گزرتی رہی اور دجال آ جائے نا، پھر ایمان کو بچا نہیں سکو گے، اسے رب مان لو گے۔ کیوں؟ پہلے سے ہی تم ایسے ہی لوگوں کو رب مانے ہوئے ہو۔ ہمارے پاس کیا معیار ہے جی بڑا ماننے کا؟ بولو نا بھائی، ہمارے پاس بڑے بزرگ اللہ والے، ان سے دعا کرا لو، معاملہ سال، وہ کون ہے؟ کیا جی کچھ بھی نہیں بولتے؟ ناراض ہے کیا؟ ذرا پانی پلاؤ نا بھائی لوگوں کو، ذرا خوش خوش ہوں گے۔ کب بھائی بولتے آپ لوگ ایسا؟ کب مانتے؟ کب جی مانتے؟ کیا بھی کوئی بولتے؟ دیکھو کیا ہاتھ میں کیا بھی ہے کیا؟ تو یہ ہاتھ میں ہے ایسا، مجھ کو ایسا کھولتے ہی موبائل آ گا میرے ہاتھ میں، کیا کریں گے؟ 10 صدمے میرے پاؤں پڑیں گے، 10 صدمے میرے ہاتھاں چھوڑیں گے، اور 10 صدمے ادھر لائن میں کھڑے ہیں گے، دعا کرو مجھے، سب دعا کرو ذرا میرے واسطے۔ اس سے اتنا مانتے، یہ دیکھ کے اتنا پھسلتے۔ یہی تو سب سے بڑے یہ چیزیں لے کے آئے گا دجال۔ اصل دجل سے دھوکے سے ہے، یہ بھی اصل میں مکار جادوگر اتنا بڑا ہوگا کہ اسے، یہ تو موبائل چھوٹی چیز ہے، آپ بولو گے تم بارش برساؤ، وہ بولے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ جب توحید پختی نہیں ہے پاؤں پہ پڑ جائیں گے نا۔ اور اس میں سب سے اہم ترین ضعف کا شکار ایمان میں ہوتی کون ہے؟ مردوں سے زیادہ عورتیں۔ کیوں؟ ابھی بھی دیکھ لو، جتنے درگاہیں آباد ہیں وہاں جا کے دیکھو، مرداں زیادہ ہی اب عورتاں۔ جتنے درگاہیں آباد ہیں نا وہاں جاؤ، ایک سینسس کے طور پہ جاؤ، 4 مرداں رہے تو 8 عورتاں رہے، عورتاں زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی پیروی کرنے والی عورتیں ہیں، اور سب سے زیادہ عورتیں 70,000 کے قریب اس کی پیروی کریں۔ کیوں؟ جو انہیں بتائیں گا دھوکہ دہی۔ جب آپ آج یہ عقیدہ رکھیں گے کرامت دکھایا تو اسے رب مان لو، اس کو پکارو، اس سے مدد طلب کرو، تو آج اسی عقیدے پر رہیں گے۔ فرض کیجئے ابھی دجال آ جائے اور سامنے آئے، کہے کہ دیکھو مجھے رب مانو، تم کہو کہ مجھے بہت دنوں سے نوکری نہیں ہے، 1-2 لاکھ روپے دے دو، وہ ہاتھ میں کیا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے اور ہیرے جواہرات پکڑا دے، جا لے کے جا، تو تم کیا کریں گے؟ ہاتھ پڑ جائیں گے نا۔ جب تم اس زمانے میں بھی کہو کہ تم کروڑوں دے دو، یہ سر، یہ پیشانی نہیں جھکے گی، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، تم دو یا نہ دو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایک اللہ کی عبادت، اسی پر میں کامزن ہوں اور اسی کے لیے مرتا ہوں، اسی کے لیے جیتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس پر تمہاری زندگی قائم ہو جائے گی۔ پھر آ کے لاکھ تڑپے بڑے بڑے کیا ہیں، خارق عادت چیزیں کرنے والے تمہارے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے رب مان لو، تم کہو کہ تمہارے جیسے سینکڑوں میں آ جائیں، میری لات کے برابر بھی نہیں، میرا رب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس توحید پر رہو گے تو پھر دجال کے فتنے سے بھی بچ جاؤ، ورنہ تو گئے۔
کیونکہ وہ جو چیزیں لے کے آئے گا، اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا دھوکہ لے کے آیا ہی نہیں ہے۔ تم جتنی کرامتیں عبد القادر جیلانی کی جھوٹی منسوب کرتے ہو، اس سے بڑی بڑی کرامتیں دجال کے پاس رہیں گی۔ انہیں جاؤ کھڑے کہتے ساحل کو، جلدی جانا تھا کہتے، کشتیش نہیں کہتے، سیدھا اپنا مسلح ڈالے گئے تھے، جانی مس کبھی بغل میں رکھتے رشتہ ہونا، ہاتھ ڈالے گئے تھے، چلے گو کہاں پانی میں، جانی مس کئی انہوں چلے گئے تو انہیں مان لیتا، انہیں اڑیں گا، تم نے بھی اڑاؤں گا، تب کیا ہوگا تمہارا حال؟ ہاں، ایک ماں آئی روتی پلاتی آئی کہتے، ایک مولانا بولے حضرت مجھے بچہ نہیں ہوگا، انہوں خالی ایسا کھولے گئے تھے، ہم کیا لوح محفوظ سامنے آگا، کون؟ عبد القادر جیلانی۔ ہاں ہاں تمہارا بچہ نہیں ہے لیکن میں لکھ دوں تو لو جاؤ بچہ ہوتا، 7 بچے ہوئے گئے تھے، اس کے بعد بچے لائن۔ اب انہیں دو لیا دجال آکو کیا جی ہونا؟ ارے میرے باوا گزر گئی جی کرونا میں، بہت جوان تھے، بہت روتی ہوں میں۔ اچھا تم نے باوا نہ کی، لاتا ہوں اب بھی۔ بولا شیطان کو باوا بن کو آؤ، باوا بن کو آیا انہیں، بولا بیٹی اتباع کر لو، ہماری عورت جائیں گی نہیں جائیں گی؟ ہاں بھائی بولو نا، ہاں جب عقیدہ پہلے سے خراب تو دجال تمہیں ایسے سمجھ کے لے جائے گا نا جی۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اصل تو یہ فتنے کو بچنا ہے تو توحید پہ قائم ہونا ہے، وہ سمجھو اصل۔ ٹیکنالوجی دجال ہے، فلائٹ دجال ہے، انہیں دجال ہے، وہ ایک آنکھ ہے، دیکھو یہاں بھی ایک کی چونک ہے، دیکھو وہ پروڈکٹ میں بھی ایک آنکھ گلا ہے، دیکھو انہیں یہ سب باتیں کرنے کے بجائے توحید پڑھو، سمجھو، شرک کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، مرتے جیتے جی میرے میرے گھر میں کوئی شرک نہیں کرے گا، اس پہ مضبوط اپنے عقیدے کو بناؤ، پھر تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤ، وہ کچھ بھی بنا لے بچ جاؤ۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال پھرتا ایک حد تک یوں سمجھو کہ دنیا کے ہر ملک گاؤں میں جا کر وہ دراصل کافر لوگوں کو بنا چکا ہوگا، اپنے رب ہونے کے لحاظ سے سب کو قائل کر چکا ہوگا، ایسے میں مدینے کے قریب پہنچے گا، جبکہ وہاں پر اس کا داخلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر کیا ہے، فرشتے وہاں پر تلوار لیے کھڑے ہو رہے ہوں گے، تو ایک مدینے سے ایک صاحب ایمان نکلے گا، وہ دجال کو دیکھے گا، ایمان والا ہوگا نا، وہ بولے گا مجھے سب پتا ہے، جو کچھ بھی تو چاہے بتا دے، کتنے چاہے تو دھوکے بازیاں کرے، کتنے چاہے تو کرامات بتائے، میرے نبی پہلے ہی ہم کو بتا چکے ہیں تو دجال ہے، میں تجھے دجال ہی مان۔ جب وہ یہ کہے گا تو اطراف کے لوگوں سے وہ کہے گا کہ اگر میں اس کو زندہ اٹھا دوں واپس تو تم مان لو گے مجھے؟ لوگ کہیں گے ہاں مان لیں گے، تو وہ اسے قتل کرے گا، دھڑ ادھر سر ادھر، درمیان میں جگہ ہو، تو وہ لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ سب دھڑ ادھر اور سر ادھر ہو جائے گا، درمیان کی جو جگہ اس میں چل کے بتائے گا، لوگوں کو سامنے چل کے بتائے گا دیکھ میں اسے قتل کر چکا۔ پھر اس کے بعد آئے گا باہر وہاں سے اور کہے گا کہ دونوں مل جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اطراف کے لوگ کہیں گے کہ پھر تو کیا ہے، آپ رب ہیں، ہم نے مان لیا، تو وہ مومن کہے گا کہ اللہ کی قسم اب تو پکا یقین ہے کہ تو دجال ہے، کیونکہ یہ واقعہ بھی میرے نبی نے ذکر کیا ہے۔ تب غصے میں آ کے وہ تلوار اٹھا کے مارنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دے گا، اس بندے کو۔ حدیث میں آتا ہے اس کی گردن پوری کی پوری پیتل کی ہو جائے گی، جس میں کیا ہے تلوار کام ہی نہیں کرے، وہ 1000 مرتبہ کوشش کرے گا پھر اسے مارنے کی، لیکن مار نہیں سکے گا، یہ آخری مار ہوگی، اس کے بعد اس کا زمانہ ختم ہو جائے۔ تو ایمان بچائے گا تمہیں، توحید بچائے گی، ہاں دوسری چیزیں نہیں بچائیں گی۔
ابھی سے توحید کو پختہ کر لو اور یہ ایمان ثابت قدم کر لو، اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بچھا لو اور بٹھا لو کہ کوئی سمندر پہ کیا ہے چلتا ہے، کوئی فضا میں اڑتا ہے، کوئی مٹی سے سونا بنا دیتا ہے، کوئی مارتا جلا کے سامنے بتاتا ہے، تو بھی ہم اسے اللہ نہیں مانیں گے، رب نہیں مانیں گے۔ ہم بولیں گے تو دجال ہے، دھوکہ دے رہا۔ ہاں، یہ جتنی بھی ہو رہی ہے نا کرامتوں کے نام پہ درگاہوں پہ، ہاں دیوانے گولے کو جاتے اچھے ہو جاتے کہتے، پیٹ کی سرجری بھی ہوتی کہتے، خالی رات میں جا کو رکھ ڈالنا، صبح کو پھر اسکین ہوتا تو کچھ بھی نہیں کہتے، رات میں آنکھوں آپریشن ہوتا کہتے، کام درگاہ کے اندر آپریشن ہوا تو وہاں کیا ہے بیکٹیریا وغیرہ کی تو اتنی گندگی رہتی، وہاں مر جائیں گا، پیٹ کا انہیں کیا ہے اس میں مر میں جاؤں۔ قریب میں ایک مرتبہ گیا، میں خالی دیکھنے گیا، خیر وہ ایک جگہ بولا تھا، اب اس طرف میں نہیں جا سکتا، درگاہوں میں کیا ہوتا ہے دیکھنے گیا۔ یہ سب باتوں سے ہم کیا کرتے، ان کو ولی مانتے، یہیں سے تو خرابی ہے۔ اس سے بڑی بڑی باتیں دجال کر کے بتائے گا۔ آج تم اگر ان لوگوں کو ولی اور اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو تو پھر گئے دجال جب آ کے بتائے گا اپنے طور پر، تو اس وقت تو مسئلہ ہی ختم، اس کو رب ماننے میں کوئی چیز تمہارے لیے حائل ہی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو، اصل فتنہ اسی لیے اکبر فتنہ کہا اللہ کے رسول نے، کیوں؟ اللہ اسے دے گا خود وہ تمام سہولتیں، وہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے کسی انسان کو نہیں دیا، اور وہ سب کچھ کر کے بتائے گا، تو دنیا کے بہت بہت کثیر تعداد تہ و بالا ہو جائیں گے اور اس کو مان لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال تمہارے درمیان 40 دن رہے گا، 40 دن رہے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کا سنت ویوم کا شہر ویوم کا جمعۃ وسائر ایامہ کا ایام، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، بقیہ سارے دن نارمل دن کی طرح ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں 5 نمازیں کافی ہیں؟ فکر دیکھو کیا ہے، نماز ہمیں ہوتے تو 3 بار کھاتے نا، وہ بس کی 1 سال میں 3 بار کھائے تو برابر ہو جائے گا، یہ پوچھتے تھے ہم، نہ کھانے کی فکر، صحابہ کو نماز کی فکر۔ انہوں نے پوچھا تو کیا پوچھا اللہ کے رسول، جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو پھر تو نمازیں 5 کافی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اندازہ کر لو گے کب کون سی نماز پڑھنا ہے، سال بھر کی ہی پڑھو گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے، یہ زمانہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوگا وہ۔ اور اسی سے وہ چیز بھی حل ہو جاتی ہے جہاں پر 6 مہینے سورج رہتا ہے، 6 مہینے نہیں رہتا ہے، تو 6 مہینے جب سورج نہیں رہتا ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے وہاں اندازہ کر کے جاب کرتے ہیں، تو ویسے ہی اندازہ کر کے تم وہاں نمازیں بھی پڑھیں گے برابر دن کے 5۔ خالی ایک لفظ کے اندر کتنی چیزیں آ گئی دیکھیے شریعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازہ لگا لو گے، جیسے نمازیں پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھو۔ تو یہ 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 37 ڈیز یا 36 نہیں، 3 تو 37 ڈیز، کل مل کے کتنا بنے؟ عام دنیا کے ایام کے کتنے بنے یہ؟ کیا بھائی، کون بھی 10 بھی پاس نہیں کیا؟ ہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے بہترین چہرے، انجینئرنگ وغیرہ ڈاکٹر کے چہرے نظر آتے بھائی۔ 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 37 ڈیز کتنا بنے بھائی؟ ہاں کیا 400 نارمل اس میں بولو جی، اب کائی کو کیلکولیشن میں گئے تمہیں؟
1 سال 2 مہینے 15 دن دجال دنیا میں 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا. ہاں 40 دن کیسے ہیں اس کے؟ ہمارے دنوں کے برابر 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا، یعنی 2.25 سال رہے گا. وہ 1.25 سال رہے گا، 1.25 سال رہے گا. ہاں 1.25 سال میں کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے بندہ ایک، جبکہ اس کے پاس ایسی چیز ہو، ایسا حمار ہو یا ایسی سواری ہو جو تب سب سے تیز چلتی ہو، تو پوری دنیا میں پھرے گا نا، پوری دنیا کو دعوت دے گا اپنے رب ہونے کی، اور ساتھ میں اس کے لیے تمام سہولیات دی گئی ہوں. وہ کہے تو بارش برسے، وہ کہے تو کیا ہے خزانے انگلے، وہ کہے تو کھیتی باڑی ہو، وہ کہے تو مردے نکل کے زندہ ہو کے آ جائیں. تو پھر کتنی بڑی تباہی ہوگی انسانوں کی جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے ایمان کو کتنا بڑا خطرہ ہے. اسی بات سے اس سے بڑا کوئی خطرہ دنیا میں آیا نہیں، نہ آئے گا. یہ دنیاوی خطرہ نہیں ہے، دینی خطرہ. ایمان والے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور رب مان لیں گے. معدود چند جو بچے وہی بچے، وہ وہی ہوں گے جو پہلے سے توحید پر قائم، پہلے سے ان کی توحید اتنی پختی ہوگی کہ وہ کچھ بھی بتا لے وہ کہیں گے کہ ہم تجھے ماننے والے نہیں ہیں، تو دجال ہے، تو فریب ہے سراپا، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے. تو معلوم ہوا جو دیندار ہے، جس کو معلوم ہے، جو دجال کے بارے میں مطالعہ کر چکا ہوگا، وہی بچ سکے گا، ورنہ تو نہ بچ سکیں گے. اور خاص طور پر خواتین کو یہاں پر سب سے خطرناک ہی ہے کہ تم پڑھو سمجھو، تمہارا کام صرف کیا نہیں ہے، کچن میں نہیں ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں. ایک اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے پھر تو دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے. ہاں اس مرحلے میں بھی جب سچے ایمان والے ہوں گے، وہ پہلے سے ہی سنتے ہی اپنے آپ کو بچتے بچاتے اکٹھے ہو رہے ہوں گے. اب وہ زمانہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لو، وہ زمانہ یہ زمانہ نہیں ہوگا. وہ زمانہ بڑا خطرناک ترین زمانہ ہوگا، جہاں انسان اس حد تک پریشان حال ہوگا کہ کوئی قبر پر سے گزرے گا تو بولے گا کاش کہ میں یہاں کی میت ہو. آج بھی بولتے نا، کیا زمانہ آیا بھائی، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پینا نہیں، جاب نہیں بھائی، اس کے اوپر یہ ٹینشن، بیوی میری بات مانتی نہیں، بچے مارنے آتے، مجھے مر گا تو اچھا بھائی. بولتے نا ایسے ہی بولے گا ہر شخص جب قبرستان سے گزرے گا. تقوی سے نہیں بولے گا. وہ حدیث میں ہے کہ وہ تقوی کی وجہ سے نہیں بولے گا، وہ صرف پریشانیاں اس حد تک آ چکی ہوں گی جب وہ کسی قبر سے گزرے گا تو بولے گا کہ کاش کہ میں مر چکا ہوتا میری میت. اس حد تک پوری دنیا پریشان ہو. آج کیا پریشانی ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت آنے والا ہے ہم پر. اس حد تک پوری دنیا پریشان ہو جائے گی کہ ہر طرف ظلم، ہر طرف کیا ہے فتنے، ہر ایک نئے نت نئے فتنے، ایمان کے لیے خطرناک ترین فتنے. یہ مرزا جو ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، یہ نقش بندی ایک بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کے کیا ہیں دوسرے شہر وردی وغیرہ، یہ سب ڈاکو جو ایمان کے ہیں، یہ حد درجہ نیٹ کے ذریعے پھیل چکے ہوں گے. اور ہر جگہ نہ دین حفاظت نہ دنیا حفاظت. ایک طرف یہ تو ایک طرف فحاشی اور یعنی کا ایسا سیلاب ہوگا، باپ سے بھی بیٹی محفوظ نہیں ہوگی، باپ سے بھی باپ سے. اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ نے مجھے کچھ بنا دیا ہوں تو سیاہ کار گنہگار، لیکن میرے کانوں سے میں نے کئیوں کے مسئلے سنے کہ خود باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکا اسی گھر کے اندر، مسلمانوں میں آج کے زمانے. ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں، سطحی باتیں نہیں کرتا ہوں. گھروں میں اتنی فحاشی، بھائی بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، بھائی خود لالچی بہن کی عزتیں اتارتا ہے. مسلمان گھرانوں میں، مسلمان گھرانوں.
وہ بچی کی کیا حالت ہوگی جو باپ خود اس کی عزت لوٹ چکا ہو؟ کیا وہ خودکشی کی کوشش نہیں کرے؟ کر رہے ہیں اسی واسطے۔ وہ بہن کیسے سکون سے رہ سکے گی جس کی عزت پر حملہ کرنے والا اس کا سگا بھائی ہو تو وہ مرنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ کرے گی، وہی مر رہے۔ ان بیویوں کا کیا حال ہوگا جن کی محبتوں کے تلے آ کے یہ لوگ آرام کی نیند سونا چاہتے ہیں، لیکن یہ بدبخت ایسے بگڑے کے نشئی بن گئے، یا کوئی ڈرگز کا شکار ہو گیا، یا تو کیا ہے زناروں کے پاس پہنچ گئے، یا قہبہ گری میں چلے گئے، یا تو زنا عام کر بیٹھے، یا تو 10 لوگ عورتوں سے تعلقات بنا بیٹھے، تو وہ بیوی پھر سکون سے کیسے رہے گی؟ خودکشی کی طرف بھاگے گی نہیں؟ وہی بھاگ رہے ہیں آج۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں حالات کو لگ لپیٹ کے بولنے والا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون مجھے مانتا ہے یا کون میرے سے نفرت کرتا ہے۔ میں صحیح کو صحیح بتانے والا ہوں، غلط کو غلط بتانے والا ہوں۔ یہ کیفیتیں آج جو ہیں اس کا اندازہ لگا لو، آپ اسے اور ملٹیپلیکیشن کرتے جاؤ اور 1000 گنا بڑھ جائیں گے تو امت یوں پریشان ہوگی کہ کوئی رہبر ہے جو ہم کو آئے گا اور ان چیزوں سے نجات دے گا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو ہدایت دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک رات میں مہدی کو ہدایت دے گا، ایک رات میں اصلاح کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مہدی پہلے سے ہی نیک صالح بہت بڑے نوجوان لوگوں میں معروف بڑے مقرر ایسے نہیں ہوں گے، وہ عام ہی انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے۔ اللہ جب ظہور کرنے والا ہوگا مہدی کو ایک رات میں اصلاح کرے گا، اور امت کے بڑے علماء کی نظروں میں ڈال دے گا کہ یہ جو فلاں نوجوان ہے نا، یہ ہے اصل مہدی، ان سے بیعت کرو، یہی نجات ہے تمہارے۔ تو کعبۃ اللہ کے پاس رکن یمانی کے نیچے بیٹھ کر مہدی سے بیعت ہوگی۔ علماء امت ہیں جو ان کو پہچانیں گے، یہ ہیں، وہ تو چھپتے پھریں گے کہ لوگ نہ پہچانیں۔ امت پکڑ کے لائے گی، کہے گی کہ آپ آ جائیں۔ پوری امت پریشان ہے۔ تب جا کے وہ چھوٹی سی جماعت جو ان کو اس وقت مانے گی، ان سے لے کر پھر عصر نو تعمیر ہوگی اس امت کی، تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حضرت مہدی کے ماتحتی میں اکٹھا کر دے گا۔ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ مضبوط ترین جماعت ہوگی اس وقت کی، جو کہ مسلمانوں میں سب سے مخلص اور سب سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہی وقت ہوگا جب دوسرے کنارے سے آواز آئے گی کہ دجال آ چکا ہے۔ ابھی وہ اپنی فتنہ انگیزی پوری دنیا میں پھیلاتے ہوئے اپنے مشن پہ کامیاب ہوتے ہوئے 40 دن نہیں گزارے گا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے دمشق کی ایک مسجد میں حضرت مہدی اور تمام مسلمان جمع ہو کے تیاری کر کے نماز کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ اسی مسجد کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے اور نیچے اتر کے آئیں گے، تو نماز کی تیاری میں لوگ کھڑے ہوں گے اور انہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اور اس وقت کا امام ایک حدیث میں آیا ہے، اور ایک حدیث میں امام مہدی آیا ہے باقاعدہ، تو مہدی کہیں گے یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، اے عیسیٰ آگے بڑھیے اور آپ نماز پڑھائیے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ تو وہ اکراما لامت محمد الرسول اللہ کے امت کے اکرام میں حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہ، آپ پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں۔ اور مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے۔ پھر نماز ختم ہوگی تو آنے کا مقصد سب کو معلوم ہوگا کہ اب ہم کو جہاد پہ نکلنا ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی فتنہ انگیزی کا کتنا زمانہ اللہ نے رکھا وہ پورا ہو گیا اور پوری دنیا فتنے سے بھر گئی، اب اس سے زیادہ اس کو جینا نہیں ہے۔
حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ اور مسلمان سب مل کے رخ کریں گے، اور یہ پھرتے 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 جہاں آج اسرائیل کا ایئرپورٹ لد ہے وہاں پہنچے گا۔ آج وہاں پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، جو حدیث میں مقام کا لفظ آیا ہے لد، مقام لد۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلیں گے، اور یہاں سے یہ بھی اپنے لشکر، اپنے ساتھیوں کو لے کے، جتنے بھی ماننے والے تھے ان سب کو لے کے آ جائے گا، اور مقابلہ شروع ہوگا۔ یہاں تو مسلمان اور بقیہ جو بھی کفر میں ہے، اور خاص طور پر جو یہودی ہی بچے ہوں گے، ان سے ایک اعلان جنگ اور زبردست جنگ ہو رہی ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ کا معاملہ دجال کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ اسے ہی قتل کرنے کے لیے خاص طور پر اتریں گے حضرت عیسیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ کو جیسے ہی دجال دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ویسے ہی وہ گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کے قتل بھی نہ کرتے تو وہ گھل کے وہیں مٹ جاتا، لیکن اللہ نے مقدر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے، کیونکہ وہ مسیح کاذب ہے اور یہ مسیح صادق ہے۔ اس کا نام بھی مسیح الدجال ہے، ان کا نام بھی مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ مسیح، سچا مسیح، جھوٹے مسیح کو مارنا مقدر میں طے ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تلوار لے کے آگے بڑھیں گے اور اس کو قتل کریں گے، پھر خون بتلائیں گے لوگوں کو، اور اس کے بعد یہ جنگ اختتام کو پہنچے گی۔ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس کے بعد کوئی کافر و مشرک و ملحد دنیا میں نہیں رہے گا، جو کوئی بھی رہیں گے وہ مسلمان رہیں گے، بقیہ سب کو اللہ تبارک و تعالی موت کے گھاٹ اتار دے گا ان مسلمانوں سے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جہاد پہ نکلیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہودی کسی پتھر یا دیوار یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکار کے کہے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہاں چھپا ہے یہودی، مارو اس کو۔ یہ ابھی ہو رہا ہے کہیں، تو وہ الگ زمانہ ہے، یاد رکھ۔ ہر درخت پکار اٹھے گا، یا عبداللہ، دیوار، ہر آڑ، ہر اوٹ پکار اٹھے گی، یا عبداللہ، اللہ کے بندے، یہاں ہے مار، یہاں ہے مار، یہاں ہے مار، یہاں ہے مار، مار مار، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے۔ کیوں؟ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ ہاں، ایک درخت ہے غرقد نام کا، غرقد کا درخت نہیں بولے گا، غرقد کا درخت انہیں چھپائے گا بس، لیکن چھپنے سے نہیں چھپیں گے، سب مٹ جائے، سوائے صرف اور صرف مسلمان، توحید، اور جنہوں نے دجال سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا تھا وہی بچیں گے۔ انہی سے پھر نسل چلے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اس کے الگ، بالکل الگ ہی واقعات ہیں، کبھی وقت ملا تو میں آپ کو پورے بتلاؤں گا، کیونکہ طویل واقعات ہیں۔ پتہ نہیں میرا وقت کتنا ہے یا ہو چکا ہے، ہاں ہو چکا ہے، تقریباً 8-10 ہو گئے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔